ایک ہی بہن نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم استنجا خانے میں چلے جاتے ہیں، تو کیا اس طرح جانا مناسب ہے؟ دیکھیے فقہا نے اس سے منع فرمایا اور اس کو بے ادبی قرار دیا، لیکن یہاں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کا بہت شدید غلبہ ہے، بہت ہی شدید، اور بار بار توجہ پیشاب کی طرف جا رہی ہے اور آدمی کو تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے، ایسی صورت میں بالکل شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ چاہے اذان ہو رہی ہو آپ جا سکتے ہیں اور اس میں شرعاً کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ نارمل حالت میں انسان اتنا کوئی غلبہ نہیں ہے، تو اس وقت پھر ہونا یہی چاہیے کہ اذان کو غور سے سنیں، اور اس کا اذان کا زبان سے جواب دینا مستحب ہوتا ہے، یعنی جو کچھ مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ دہراتے جائیے تو یہ ایک مستحب کام پر عمل ہوگا۔ اذان کا فعلی جواب واجب ہے، یعنی فعلی جواب کا مطلب جماعت میں حاضر ہونا، وہ بھی مردوں پہ واجب ہے، لیکن قولی جواب دینا اذان کا صرف مستحب ہے۔ جواب دیں گے ثواب ملے گا، نہیں دیں گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو پھر نارمل حالت میں جب پیشاب کا اتنا زیادہ غلبہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اذان غور سے سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اس میں اس صورت میں کہ جب غلبہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ویسے سوچا یار چلو اذان ہو رہی ہے، اتنی جلدی جلدی جا کے میں استنجا کر کے آ جاؤں گا، جیسے اذان ختم ہوگی فوراً نماز شروع کر دوں گا، جلدی فارغ ہو جائیں گے، تو یہ اصل میں ایک نفس کی طرف سے انسان ایک نفس کو راحت دینے کے لیے، نفس کی ایک بات ماننے کی غرض سے دوران اذان استنجا خانے کے اندر جا رہا ہے، اور یقینی سی بات ہے وہاں بیٹھ کر اس خراب مقام پہ اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے، پاکیزہ تصورات آئیں گے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی گناہ نہیں کہلائے گا لیکن بہرحال اس کو ایک بے ادبی ضرور لکھا ہے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ نارمل حالت میں دوران اذان استنجا خانے میں جایا جائے۔ ایک بہن کو بتا رہے تھے کہ قضا نماز میں تخفیفات کیا کیا حاصل ہو سکتی ہیں۔ پہلا بتایا کہ آپ ثنا، تعوذ اور تسمیہ چھوڑ دیجئے، رکوع اور سجود میں ایک ایک بار تسبیح پڑھیں 3 کے بجائے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ نیز آخر میں اتحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی یا دعا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، یعنی اتحیات پوری پڑھیں، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر سکتی ہیں۔ وطر کے اندر 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے، جس نے آپ کو بتایا کہ 1 رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اس نے غلط کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے آپ 3 بار صرف یوں کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا کہہ کے آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ تو اس سے بہرحال نماز کافی مختصر سی ہو جاتی ہے اور نفس آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تخفیف والا طریقہ ہے، لیکن افضل اور اولا وہی طریقہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں۔ لیکن اگر پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفس اتنا غالب آ رہا ہے، سستی کر رہا ہے کہ پڑھی ہی نہیں جا رہی، تو اس سے کہیں زیادہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تخفیف والے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا فرمائیں۔ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لیکن ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ جہاں کہیں شریعت کہتی ہے کہو یا پڑھو، اس کا مطلب ہوتا ہے اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، جبکہ اطراف میں کوئی شور وغیرہ نہ ہو۔ جیسے آپ کسی مشین چل رہی ہے اس کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی آواز کان تک نہ پہنچ پائے، وہ مشین کی وجہ سے، لیکن آپ کو سوچنا ہوگا اگر مشین نہ ہوتی تو کیا میری آواز کان تک آ جاتی کہ نہیں۔ تو لہذا جہاں کچھ پڑھنا فرض ہوتا ہے، جیسے تکبیر تحریمہ فرض ہے، تو اس میں اتنی آواز فرض ہوگی کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن لیں، لہٰذا اگر کانوں نے نہیں سنا تو ترک فرض ہو جائے گا، اور جب فرض نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض ہمارے بھائی یہ منہ بند ہے، اب آپ ان سے پوچھیں حضور تکبیر کہاں گئی؟ دل میں، یہ دل میں رہے گی نماز، پھر وہ اوپر نہیں جائے گی۔ تو اتنی آواز سے تکبیر اللہ اکبر، اتنا کہ آپ کے اپنے کان سنیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے التحیات پڑھنا واجب ہے، اس میں اتنی آواز واجب ہوگی کہ آپ کے کان سنیں، اگر نہیں سنیں گے آپ کا واجب ترک ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی آپ کی لیکن یہ واجب العیادہ ہوگی، ایک تو آپ گناہگار بھی ہوں گے اور آئندہ زندگی میں اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ تو لہٰذا تکبیر میں آواز فرض، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، اعوذ باللہ آپ نے نہیں پڑھنا، بسم اللہ نہیں، وہ قرات امام صاحب کریں گے۔ پھر امام کے پیچھے کسی قسم کی قراءت نہیں ہوتی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں، 2 میں امام جہر کرتے ہیں، 2 میں سری آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو کچھ نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا مقتدی، اس کے لیے حرام ہے قراءت کرنا، آپ کو خاموش رہنا واجب ہوگا 4 رکعت میں، بس امام کی قراءت آپ کے لیے قراءت۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ امام کی قراءت ہمیں سنائی نہیں دے رہی اس لیے ہم پڑھ سکتے ہیں تیسری چوتھی میں، نو۔ اس کے بعد آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر تکبیرات انتقال جو ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، پھر سجدے کے لیے اللہ اکبر، یہ سب سنت۔ لہٰذا ان
دن میں اتنی آواز سنت ہوگی کہ آپ کے کان سن لیں، اگر نہیں سنے تو سنت ترک ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اتحیات واجب، اس میں کانوں تک آواز لازم۔ ایسی آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں جیسے وطر کے اندر، وہ واجب ہے، اس کی تکبیر بھی واجب ہے، اس میں بھی آواز بلند ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی پچھلی نمازیں پڑھی ہیں کہ اپنے کان تک وہ آواز کو نہیں لایا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ یہ تو میں آپ کو نہیں کہوں گا نمازوں کو لوٹا لیں، توبہ کر لیں کامل، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ تھوڑا سا احتیاط کریں۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے، آپ برا نہیں مانیے گا، ہمارے بہت سے بڑے ایسے ہوتے ہیں جو 40 سال 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر، اور وہ اس چیز کے اندر مبتلا ہو، منہ بند ہے، اور اکیلے جب پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں قرات بھی نہیں ہوگی نا، ہونٹ بند ہوں گے، بس وہ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کم از کم ایک آیت کی تلاوت فرض، الحمد کا پڑھنا اور سورت کا ملانا واجب۔ اگر آپ ہونٹ بند رکھتے ہیں نہ آپ کا فرض ادا ہوگا نہ واجب، نماز گئی آپ کی۔ اور ہمارے گھر کے بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جی دادا جان ہونٹ بند ہیں تو بچہ بھی یوں دیکھ کے بس وہ بھی یوں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب ہونٹ ہلیں گے تو پوچھے گا بچہ، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور اثر میں قرات کرتے تھے، یعنی ہونٹوں سے کہا کرتے تھے، کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ فرمایا آپ کی داڑھی ہلتے ہوئے دیکھتے تھے، اتنی یعنی سرکار قرات کرتے داڑھی ہلتی تھی، جیسے ہم بولیں تو داڑھی ہلے گی نا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توجہ کدھر ہے، لیکن کوئی شرک نہیں ہو رہا نا، نبی کی تعظیم، نبی کو دیکھ رہے ہیں، عزت نبی کی پیدا ہو رہی، کوئی شرک کا فتویٰ جاری نہیں ہوا۔ دوسرے نے نہیں کہا کہ تم اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی کو دیکھ رہے تھے، نبی کو دیکھو گے تو نبی کی تعظیم کا خیال آئے گا، اللہ کی تعظیم، نبی کی تعظیم جمع شرک، کافر و مشرک نہیں۔ اس لیے یہ مبالغہ آرائیاں ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنی چاہیے، حد اعتدال میں رہ کے حکم لگانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسی جب آپ نکاح کرتے ہیں، اچھا نکاح میں دولہا کی آواز بڑی تیز نکلتی ہے، اس میں نہیں ہونٹ بند کر کے یوں کر لیتا، لیکن اس میں بہرحال اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں بیٹا اتنی آواز سے بولنا کہ گواہ بھی سن لیں، تو اس میں تو خیر بڑے جرت کے ساتھ جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ بولتا ہے۔ ایسی قربانی کے اندر یاد رکھیں اگر آپ نے ہونٹ بند ہیں، دل میں بسم اللہ اللہ اکبر کہی تو یہ مردار ہو جائے گا، بلکہ جن دو کے ہاتھ چھری کے اوپر ہوتے ہیں ان دونوں پہ اتنی آواز سے پڑھنا واجب ہے کہ اپنے کان سنیں۔ لہذا بعض اوقات قصائی کہتا ہے آپ بھی ہاتھ لگا لیں، وہ مالک نے ہاتھ لگا لیا، قصائی نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اور ہم نے کچھ نہیں کہا کہ اس نے پڑھ تو لی، مردار ہو جائے گا۔ جتنے لوگ فعل ذبح میں شریک ہوں گے ان دونوں کے اوپر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ لہذا آپ کا ہاتھ چھری پر ہے، اس کا ہاتھ بھی چھری پر ہے، دو آدمیوں کا فعل ہے، دونوں کو تکبیر کرنی ہوگی، تب یہ جانور حلال ہوگا ورنہ حرام ہو جائے گا۔ تو یہ بعض اوقات پانوں کے گٹکے یہاں پہ بھرے ہوتے ہیں، یہاں پہ قصائی نا بولے نہیں، پھر بولو اللہ اکبر، یوں نہیں چلے گا بابا، سمجھ آ گئی؟ چلے ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تعویذ باندھے ہیں، خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم بعض دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ ہم یہ دعا پڑھتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں بطور تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اصل میں جن تعویذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ تعویذات تھے جو کفار کے اندر رائج تھے اور کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ ہم بعض کلمات سے دم کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے شاید فرمایا کہ پہلے وہ کلمات میرے سامنے پیش کرو۔ جب انہوں نے پیش کیا آپ نے سنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، فرمایا اجازت دی باقاعدہ، ٹھیک ہے آپ اس میں دم کریں، اور جن میں کوئی قباحت آپ محسوس فرماتے اس کو منع فرما دیا کرتے تھے۔ تو تعویذ باندھنا اگر صرف اس قصد و ارادے کے ساتھ ہو کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ تعویذ نہیں دیتا ہے، یہ بس ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ جیسے دیگر طریقہ ہائے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، تو جیسے ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا یا ہم یہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ یقیناً نہیں، ہم انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا، یہ گولی نہیں دے گی، ڈاکٹر نہیں دے گا۔ اسی طرح تعویذ کے بارے میں بھی اگر کوئی یقین رکھے کہ شفا تعویذ نہیں دے رہا ہے، ہمارا رب کریم دے گا، لیکن رب کریم کی ہی عادت کریمہ ہے کہ وہ جب کچھ عطا فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب قائم فرما دیتا ہے، اور تعویذ بھی ایک سبب اور ایک بھائی نے فرمایا کہ طلوع آفتاب ہو چکا تھا لیکن وقت کی تعیین نہ رہی ذہن میں اور نماز فجر ادا کر لی، بعد میں پتہ چلا سورج تو نکل آیا تھا، یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں نماز فجر نہیں ہوئی، اور دیگر نمازوں کے اندر تو یہ ایک مطلب ہمیں آسانی حاصل ہے، جیسے ظہر کی نماز میں آپ نے ظہر کے وقت میں تکبیر لگائی لیکن اسی دوران عصر کا وقت شروع ہو گیا، یہ نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، لیکن فجر کے بعد چونکہ کسی کامل کامل نماز کا وقت موجود نہیں، جیسے ہی ابھی آپ نے جیسے تکبیر لگا کے ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا فوراً نماز فاسد ختم ہو گئی، یہی جمعہ کا حکم ہے، تو اس لیے یہ نماز نہیں ہوئی۔ باقی یہ کہنا کہ یہ وقت کی تعیین نہیں ہوئی، بھائی آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھیے، آج کل موبائل پر ایسے ایپ آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں کہ جن سے آپ نماز کا وقت مخصوص جان سکتے ہیں، اور گھڑیاں سب کچھ موجود ہیں، تو یہ اب فی ضمانت اس قسم کے آزار جو ہیں سوائے غفلت اور احساس ذمہ داری کے فقدان کے کسی اور چیز پر محمول نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے۔
ایک انہوں نے فرمایا کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی جو چیز فرض یا واجب ہو جائے اس کا علم سیکھنا فرض ہے، تو مثال کے طور پہ نماز ہے، اس کا کتنا علم سیکھنا فرض ہوگا؟ دیکھیے صحیح الفاظ یوں ہیں کہ جو چیز آپ پر فرض یا واجب ہو جائے اس کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ جس علم کی برکت سے آپ اس عبادت کو بالکل شرعی تقاضے کے مطابق، شرعی ریکوائرمنٹس کے مطابق کامل طور پر ادا کر سکیں اور غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اب یقینی سی بات ہے اس میں پھر تمام وضو کے مسائل بھی آ جائیں گے، نجاستوں کے مسائل آ جائیں گے، غسل کے مسائل آ جائیں گے، اسی طرح نماز کی شرائط، اس کے فرائض، اس کے واجبات کا علم، یہ کم از کم تمام، اسی طرح نماز کن کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے، سجدہ سہو کن کن چیزوں سے لازم ہوتا ہے، یہ تمام امور کا سیکھنا عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہوگا۔ اگر ہم باہر کوئی آدمی موجود ہے لیکن اس کو موبائل نہیں دیتے ہیں اور واش روم میں لے جاتے ہیں اور اس میں قرآن پاک موجود ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ گناہ ہے یا بے ادبی؟ دیکھیں یہ بے ادبی ضرور ہے لیکن یہ وہ والی بے ادبی نہیں ہے کہ جس پر گناہ مرتب ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں گناہ اور ثواب کا تعلق پہلے تو براہ راست قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، جس کو اللہ رسول نے منع کیا اور سختی سے منع کیا وہ گناہ کے اندر آتا ہے، اور پھر فقہائے کرام ہوتے ہیں کہ جو بعض چیزوں کو منع کرتے ہیں، اور چونکہ فقہا کی اطاعت واجب ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر منکم یعنی تم میں سے جو حکم والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، اور ان میں فقہا علماء داخل ہیں، گویا کہ ان کا حکم ماننا بھی واجب ہے کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا، تو پھر بھی گناہ کی صورت بنتی ہے۔ لیکن اگر نہ علماء منع کریں نہ قرآن نہ حدیث، تو پھر ہم عرف عام کی بنا پر بعض چیزوں کو بے ادبی ضرور کہتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہوتا، تو لے جانا آپ کا گناہ نہیں ہوگا اگرچہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم گھر میں لیٹے ہوتے ہیں اور سامنے دیوار پر اگرچہ اونچائی پر ہوتا ہے کوئی مسجد وغیرہ کی تصویر لگی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو اتنی اونچی ہے کہ جو بھی دیکھے تو وہ یہ نہ کہے یار جس کو تم نے پاؤں کیے ہوئے مسجد کی طرف، یعنی تھوڑا نیچے کی طرف ہوگا تو ہر ایک فوراً محسوس کرے گا، لیکن اونچے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عرف اور عادت میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں فوری طور پہ عام آدمی بھی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو بس یہی سمجھ لیں ادب اور بے ادبی کا بعض اوقات معیار ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں براہ راست شریعت کا حکم آپ کے سامنے نہ ہو تو پھر ہمارا عرف دلیل بنتا ہے، اور عرف یہی ہے کہ اگر اونچا لگا ہو تو کوئی بے ادبی محسوس نہیں کرتا، لیکن اتنا نیچے ہو کہ آپ کے پاؤں اس کی طرف بظاہر بالکل اسی کی طرف تصویر کے نظر آ رہے ہوں تو پھر یقیناً عام آدمی بھی اس میں بے ادبی محسوس کرے گا۔ تو اگر اونچا ہے تو مسئلہ نہیں، نیچا ہے تو بالکل آپ پاؤں اس طرف کر سکتے ہیں۔ کیا لے لیتے ہیں، بہن نے فرمایا کہ یہ پان اور تمباکو کھاتی ہیں اور ان کو تسبیحات پڑھنے کی عادت ہے، تو کیا یہ پان تمباکو کھاتے ہوئے تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایسا تمباکو کھانا جو خوشبودار ہوتا ہے، بعض اوقات اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ پان کھانے والا بول رہا ہو نا تو دور تک خوشبو جاتی ہے اور اسمیل ناگوار نہیں ہوتی، اگر ایسا ہے تو پھر درود پاک وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا تمباکو ہے جس سے منہ میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے اور صحیح نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ ہمیں تو اس کا نشہ سا یا سرور سا حاصل ہو رہا ہوتا ہے لیکن کوئی سامنے والا جو ہوتا ہے اس کی بو کو ناگوار محسوس کرتا ہے، اس صورت میں نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کلی نہ کر لیں، تو کلی کرنے کے بعد پھر ذکر کریں، خوشبودار تمباکو ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک کویشچن یہ کیا کہ اگر کوئی شخص گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اسے اقامت کہنا ضروری ہوگا؟ دیکھیں اکیلے شخص کے لیے اذان کہنا بھی مستحب ہے اور اقامت بھی کہہ لے تو بہت بہتر ہے، اگرچہ اقامت جو ہے وہ جماعت کی اطلاع کے لیے ہوتی ہے، اذان نماز کی اطلاع کے لیے ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، ہوشیار ہو جاؤ جماعت ہونے والی ہے، اور اقامت اس بات کی اطلاع دیتی ہے کہ جماعت بالکل کھڑی ہو گئی ہے فوراً آ جائیں، اکیلے جماعت تو ہوتی نہیں، تو اس لیے اگر اقامت کہہ لیں تو مستحب ہے، اچھا ہے، کلمات حسنہ آپ ذکر کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن نہیں کہا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص کی عادت ہے کہ نماز میں ہر رکعت کے شروع میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پڑھنا نہیں چاہتا لیکن شروع ہو جاتا ہے۔ اب مجھے اس پہ بہرحال چلیں بہن میں کچھ بھی آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ مستحب تو ہے ہی ہے کہ جب رکعت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے، وہ اپنے ساتھ جہاد کیوں کر رہا ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہتا پھر بسم اللہ نکل جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک دین کو سیکھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو نماز کا طریقہ آ جانا چاہیے، یا پھر 7 سے 10 تک کے درمیان تو نماز کے تمام طہارت کے مسائل اچھی طرح آنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم جو 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ 40 سال کے ہونے کے باوجود نماز کے بنیادی مسئلے معلوم نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں بہن آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں لیکن صرف اتنا سمجھا رہا ہوں، بہت ہی دکھی دل کے ساتھ جلتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے مسلمان بھائیوں کی قرآن و حدیث سے بے رغبتی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو اتنا معذاللہ معمولی سمجھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں قرآن سب سے افضل کتاب ہے، حدیث نبی کریم کی سراخوں پر اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، مسئلے نہیں سیکھتے ہیں،
ہر الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے. اس کے بعد جب آپ سورت شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت و مستحب ہے، تو اس لیے پڑھنی چاہیے. نہ پڑھیں تو بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن پڑھنی چاہیے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے نہیں سنا تھا کہ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے. اب ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی ہے کہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہوگی. تو دیکھیں یہ آپ کی کوتاہی خان صاحب کہ آپ نے اس کو پہلے نہیں سنا تھا. یہ تو سنت ہے کہ الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اور مستحب ہے کہ سورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے. سنت کا مطلب جو نبی کریم سے ثابت چیز ہوتی ہے، اور مستحب کا مطلب اچھا عمل ہے، پسندیدہ ہے. اگر نہیں بھی کرے تو خیر نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن پسندیدہ ہے کہ آپ سورت سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. تو اب آپ اس کو سیکھ لیں. ایک انہوں نے فرمایا بھائی نے کہ مثلا کوئی مغرب کی نماز پڑھ کر سو گیا، آنکھ لگ گئی اور آنکھ کھلی عشاء کی اذان کے بعد، تو کیا اس کی نماز قضا ہو جائے گی؟ یعنی عشاء کی نماز؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں عشاء کا وقت مغرب کے وقت کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور سحری کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے. پوری رات عشاء کا وقت ہے. تو اگر آپ اذان کے وقت سوتے بھی رہے تو آنکھ کھلی تو عشاء کے وقت میں ہی کھلی ہے نا. اذان کے وقت میں جاگا ہونا تو کوئی شرط نہیں ہے. تو لہٰذا عشاء کا وقت باقی ہے، آپ نماز پڑھیں. ہاں اگر جماعت خدا نہ خواستہ نکل گئی کوئی بات نہیں، نماز تو ادا کرنا آپ پہ فرض ہی ہے. اکیلے پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے ضرور، یہ قضا نہیں کہلائے گی. دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے فرض کی تمام رکعتوں میں سورت ملا لی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فرض 2 رکعت میں تو ملانی ہوتی ہے. اگر 2 رکعت فرض آپ جیسے فجر کے پڑھ رہے ہیں تو الحمد کے بعد سورت دونوں کے اندر پڑھنی ہوگی. لیکن جب ہم 4 فرائض پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی 2 میں سورت ملاتے ہیں، تیسری اور چوتھی میں صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہے. اور ہمارے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے حدیثی کی روشنی میں کہ اس میں اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو یہ کافی ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری چوتھی میں قرات کی تلقین منقول نہیں ہے. اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق یہاں پر ذکر الہی کا بھی مشورہ عنایت فرمایا. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی میں سورت کا مطالبہ نہیں ہے، صرف الحمد کے پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اگر الحمد کے ساتھ سورت ملاؤ گے تو سجدہ سہو ہو جائے گا. لہذا اگر کوئی الحمد کے ساتھ سورت بھی ملا لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ خلاف مستحب ہوا. مستحب کہتے ہیں اس کام کو جو کرنا اچھا ہو، اس کے خلاف کرنا شریعت نے پسند نہ کیا ہو، لیکن یہ ناپسندیدگی اتنی زیادہ نہ ہو کہ انسان گناہگار ہو جائے. تو ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے، لہٰذا افضل یہ ہے کہ صرف الحمد شریف پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی چاروں میں ہی سورت ملا لیتا ہے کہ پہلی 2 میں تو واجب ہی تھی، آخری 2 میں نہ پڑھنا مستحب تھا، لیکن اس نے پڑھ لی تو خلاف مستحب ہوا، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بہتر تھا کہ نہ پڑھے. اس لیے 2 رکعت میں ہی پہلے پڑھیں اور تیسری چوتھی میں صرف الحمد شریف پڑھنا افضل ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے سجدے میں ناک کی ہڈی لگانا واجب ہے، تو کیا لگانا ہی واجب ہے یا سختی سے دبانا بھی واجب ہے؟ بھائی دبانا وغیرہ کوئی واجب نہیں ہے، پیشانی بس تھوڑا سا سختی سے تھوڑا سا ہلکا سا پریس کریں، باقی یہ ناک کی یہ نوک نہ لگے، ہڈی بس لگ جائے، اس کو دبانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ناک ٹیڑھی ہو جائے گی. ایک صاحب ایسے ہیں میرے جاننے والے جو پہلے مسئلہ سے معلوم نہیں تھا، انہوں نے اتنا دبایا کہ ان کی ناک کی ٹیڑھی ہو گئی ہے تھوڑی سی. تو یہ شریعت ناک ٹیڑھا کرنے کی ترغیب نہیں دیتی ہے، بس ہلکی سی اپنی ناک رکھیں، یہ ہڈی لگ گئی، اب مزید دبانے کی حاجت نہیں ہے. کہ اثرات شخصیت پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو بالکل ہوتے ہیں. اچھے ناموں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے ناموں کے برے اثرات ہوتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ نام جو برا اثر رکھتا تھا اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے. لیکن یہاں ایک توجہ طلب بات ضرور ہے کہ اچھے نام کے کبھی برے اثرات نہیں ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ نام بچے کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کو چینج کر دیں، طبیعت پہ منفی اثر مرتب ہو رہے ہیں. اچھے نام کا کبھی کوئی منفی اثر نہیں ہوگا، یہ ذہن رکھیں. کہ صرف سنت غیر موقدہ جو عشاء سے پہلے کی 4 اور عصر سے پہلے کی 4 ہیں، ان میں 2 کے بعد اتحیات کے بعد درشی بھی پڑھا جائے گا. باقی جتنی بھی نمازیں ہیں کسی میں بھی نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھیں گی تو یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کریں گے، گناہگار بھی ہوں گے، آخر میں سجدہ سہو لازم آئے گا. چاہے وہ 4 فرض ہوں، چاہے سنت موقدہ ہوں، چاہے وطر ہوں، چاہے 4 نوافل پڑھ رہی ہیں. تو اس لیے ان کو اس میں نوافل کا الگ حکم ہے، لیکن یہ جو میں نے کہا وطر، فرض یا سنت مؤکدہ، ان میں اتحیات کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھا تھا آپ نے وہ تمام نمازیں واجب العیادہ ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی. یہ لے لیتے ہیں، یہ بہن نے فرمایا کہ جیسے واش روم وغیرہ جاتا ہے انسان، پھر شلوار تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے، اب ہم آ کے کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو کیا وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. آپ جب استنجا کرتے ہیں اچھی طریقے سے جسم کو صاف کر لیتے ہیں، اور یہ بس ذہن میں رکھیے یہ بہت ضروری مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے جسم سے ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے اس کے اثر کو دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ناپاکی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اسمیل ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے. جب آدمی استنجا وغیرہ کرتا ہے، خصوصاً جس کو ہم بڑا استنجا کہتے ہیں، تو اچھی طریقے سے پانی استعمال کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے
کہ نجاست کے ساتھ ساتھ اس کی اسمیل وغیرہ بھی اب ختم ہو گئی ہوگی، اثر ختم ہو گیا ہوگا۔ اب یہ مثلا آدمی اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنا سا پانی لے کر استنجا کریں گے تو لازم سی بات ہے کیا صحیح استنجا ہوگا؟ تو اس صورت میں یاد رکھیں جسم ناپاک ہی رہتا ہے۔ اب اگر جسم ناپاک رہے گا، گندگی پوری صاف نہیں ہوئی یا پھر ہوئی لیکن اسمیل ابھی موجود ہے، تو آپ ناپاک ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں آپ مطلب اور دیگر جیسا بھی اس میں یہ شلوار وغیرہ لگ گئی تو شلوار بھی ناپاک ہوگی، اس کا گیلا پن جب کہیں اور منتقل ہوگا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پانی اچھی طرح استعمال کریں، ایک اگر پاسبل ہو اپنے واش روم میں ایک کپڑا رکھ لیں جو صرف اس پانی کو خشک کرنے کے لیے ہو۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اس کپڑے سے اپنے جسم کو خشک کر لیں اتنے حصے کو، اور پھر آپ شلوار پہنیں گے تو بالکل نہیں ہوگا، اس کو کسی ایسی جگہ ٹانگ دیں جہاں وہ سوکھ جائے، پھر اس کو واش روم کے اندر رکھ لیں۔ ہر شخص اپنا اپنا کپڑا یوز کر لے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، یا جو نظافت پسند ہے کم از کم جو مسائل جانتا ہے وہ اس طرح کر لے تو بہت ہی بیسٹ رہے گا۔ اس میں کوفت بھی نہیں ہوتی ہے، جسم بھی اور شلوار وغیرہ بھی گیلی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔